السلام علیکم، فائن وکاس کے چینل میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ آج کا لیکچر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی MSc سوشیولوجی کے اسٹوڈنٹس کے لیے کوڈ ہے 4683 اور 4688، یہ دونوں کوڈز کے اندر ہے، اس لیے یہ میں کو بتا دوں۔ فرسٹ اور سیکنڈ سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس کو یہ پڑھائی جاتی ہے ٹائپس آف ریسرچ۔ ریسرچ کی قسمیں، کتنی قسم کی ریسرچ ہوتی ہے، یہ ایک بہت ہی ٹپیکل کویشچن ہے جسے لے مین اور آپ کے درمیان جس سے فرق پیدا ہوگا، اور یہ تھوڑا سا سینسیٹیو بھی ہے، اس لیے سمجھنے میں تھوڑا سا اس کو ذرا غور سے سمجھیے گا۔ ٹائپس آف ریسرچ، کتنی قسم کی ریسرچ ہوتی ہے اور ان کے مقاصد کیا ہیں، یہ ہم آج سیکھیں گے۔ کیس اسٹڈی ڈیزائن، کراس کلچرل اسٹڈی ڈیزائن اور کوہورٹ اسٹڈی ڈیزائن یا کوہورٹ انالیسز۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آ گیا ہمارے پاس کیس اسٹڈی ڈیزائن۔ اٹس اے فیکچوئل انالیسز ٹو نو دی اسٹرکچر اینڈ کلچر آف سوسائٹی، یعنی کہ یہ کسی بھی یونٹ کو ایک یونٹ کے طور پر اسٹڈی کرتا ہے، اس کے متعلق حقائق کو اکٹھا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو یہ پورا کویسچن سمجھانے کے لیے کیس اسٹڈی کرتے ہیں کسی چیز کی، مثال کے طور پر کیس اسٹڈی ہم کرتے ہیں پاکستانی سوسائٹی کی۔ پاکستانی سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، ایک منٹ میں، اب میں ایک ایگزامپل لے رہا ہوں، یہ فیکچوئل مطلب فیکٹ نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، لیکن لے لیتے ہیں، ہم فرض کر لیتے ہیں پاکستان میں ایک منٹ میں 60 ڈاکے، ایک منٹ میں 60 چوریاں، ایک منٹ میں 60 قتل ہو رہے ہیں۔ یہ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ انالیسس ہمارے پاس اسٹڈی کرنے کے دوران یہ آیا ہمارے دوران، تو یہ اس کی ارینجمنٹس کو سمجھنے کے لیے کہ کلچر میں کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ کیس اسٹڈی ڈیزائن استعمال کیا جاتا ہے کہ کلچر کی ارینجمنٹس کیا ہیں، اس میں فیملی سائز کیا ہوتا ہے، یہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ فیملیز یہاں پہ بڑی بڑی ہوتی ہیں، یا بالکل بنیاد سے جس اسٹرکچر کو ہم نے سمجھنا ہو تو وہاں پہ ہم کیس اسٹڈی ڈیزائن کرتے ہیں۔ اب پاکستان کے متعلق جیسا کہ مشہور ہے، پاکستان ایک بہت کرپٹ کنٹری ہے، پاکستانی بہت ہی بےہودہ اور بہت ہی فضول ہوتے ہیں، اور کرپشن میں پاکستان کا کوئی ثانی نہیں ہے، یہ ہمارے پاس ہے متس ہیں۔ تو کیس اسٹڈی میں اگر ہم دیکھیں گے، اگر اکیلا ہم کیس اسٹڈی کر لیں گے، ہمیں پتہ چلے گا ایک منٹ میں 60 ہیں، تو شاید ایک عام بندہ کہے کہ ہاں یار واقعی یہ کنٹری جو ہے، اگر اس قسم کی کیس اسٹڈی ہمیں مل جاتی ہے تو واقعی کوئی اس بندہ سوچے گا کہ پاکستان جو ہے یہ بہت ہی کرپٹ کنٹری ہے، جیسا کہ مشہور بھی ہے، یہ ایک کرپٹ کنٹری ہے اور اس سے کرپٹ کنٹری کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ چیز مشہور ہے میتھس سے، میڈیا ہمیں یہ بتاتا ہے، موویز ہماری بتاتی ہیں، یا ہمارے بزرگ ہمیں بتاتے ہیں جو کہ انہوں نے دیکھا کہ پاکستان میں کرپشن ہے، اور واقعی یہ کرپشن جو ہے وہ اتنے کرپشن ہو بھی، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ یہ جھوٹ ہے کہ 60 سیکنڈ میں 60 قتل یا باقی جرائم جو ہیں ان کی ریشو یہ نہیں ہے، واقعی یہ اسٹڈی درست ہوتی ہے، لیکن یہ بالکل اچھا جو ہے فیس یہ ہمیں نہیں دے پاتی کسی کنٹری کے بارے میں یا کسی کلچر کے بارے میں۔ تو اس کے بعد آتی ہے کراس کلچرل انالیسس، کمپیریٹیو اسٹڈی، یہ اصل میں ہمارے پاس اصل اسٹڈی ہے جو کہ ہمیں کلچرز کو کمپیئر کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اب اسی کی مثال کو لیتے ہیں، پاکستان میں واقعی 60 منٹ میں 60 قتل یا چوریاں یا اس طرح سے ہو رہا ہے، میں اس چیز کو مان لیتا ہوں، ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کی بیس پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کرپٹ ترین ملک ہے، یا کسی دوسرے کلچر کے مقابلے میں یہ بہت زیادہ پاکستانی جو ہیں وہ بدتمیز ہوتے ہیں یا چور ہوتے ہیں یا ڈاکو ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب کمپیریٹیو میں ہم یہ کرتے ہیں کہ دو کلچرز کا آپس میں کمپیریزن کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اوپر والے ہم نے کراس اسٹڈی، اس میں کیس اسٹڈی میں ہم نے یہ پڑھا کہ زرداری بہت ہی کرپٹ ہے، اس نے اتنے
ڈاکے ڈالے ہیں، فلاں کیا ہے، یا جو بھی ہم نے نوٹ کیا تھا کہ زرداری صاحب نے اتنا کرپشن کیا ہے. لیکن اس کی بیس پر جب ہم عوام کو یہ بتائیں گے کہ زرداری صاحب نے یہ کیا وہ کیا، تو ہم اپنے ملک کے بہت خلاف ہو جاتے ہیں. کیونکہ واقعی اگر وہ رپورٹ سچ بھی ہوں، ویسے تو میڈیا میں سچ ہوتی نہیں ہے یہ رپورٹس، لیکن اگر ہم سٹڈی کریں تو واقعی اگر وہ اتنا نکلے بھی تو ہم اس کا غلط امیج اپنے مائنڈ میں لے لیتے ہیں. لیکن اب کراس کلچرل ہے. کراس کلچرل کا مطلب اپنے کلچر کا کسی دوسرے کے ساتھ موازنہ کرنا. اب ہم دیکھتے ہیں امریکہ کی کراس کلچرل. اب دیکھیں، اگر اسٹڈی سے پہلے آپ کو پوچھا جائے کہ امریکہ کیسا کنٹری ہے، آپ کہیں گے بڑا پرسکون، بڑا اچھا، بڑا صاف ستھرا، لوگ بڑے ایماندار. اس طرح کی ہمارے مائنڈز میں متس ہیں جو کہ میڈیا کے ذریعے، موویز کے ذریعے ہم نے دیکھا، ہم ویسا ہی اس کو سمجھ رہے ہیں. جو ہمارے بزرگوں نے بتایا، اگر کوئی باہر گیا بھی ہے تو اس نے بھی اگر آگے ہمیں بتایا تو وہ بھی ہمیں غلط ہی بتائے گا کہ امریکہ تو بڑا اچھا کنٹری ہے، وہاں پہ سکون ہے. لیکن اب ہم ریسرچ کی طرف آ رہے ہیں. ہم چلے فرض کر لیتے ہیں اس کا ہم کرتے ہیں کنٹینٹ انالیسز، یعنی کہ ان کی اپنی ہی ویب سائٹ سے امریکہ کی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کرائم ریٹ کیا ہے، آپ کے صدر نے کتنے گھپلے کیے، آپ کے عوام جو ہے وہ کتنے کرپٹ ہیں. تو ان کی اسٹڈی ہمیں کرنی پڑے گی. یہ نہیں کہ ہم جو متس ہمارے پاس ہمارے بزرگوں نے ہمیں دی، ہمارے بڑوں نے بتایا، وہ ایک متھ ہے، وہ ایک غلط امیج ہے جو کہ ہم نے اپنے مائنڈ میں بنایا ہوا ہے. امریکہ بالکل ویسا نہیں ہے. تو ان کی ویب سائٹ سے لے کے جب ہم کمپیئر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 60 سیکنڈ میں یا 1 منٹ میں 6000 ڈکیتیاں ہو رہی ہیں. اب پاکستان کے ساتھ ہم اس کا موازنہ کر سکتے ہیں. پاکستان میں 60 تھیں، اس میں 6000 ہیں. ریپ ریشو ہو گئی، قتل ہو گئے، ڈکیتی ہو گئی، کرپشن ہو گئی. اس طرح کا جب ہم انالیسس کریں گے، ان کا بھی انالیسس کریں گے اور پاکستان کا بھی انالیسس کریں گے، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ پاکستان ان سے کتنا اچھا ملک ہے. کیونکہ ویسے تو ہم نے اکیلے پاکستان کا اسٹڈی کیا تھا، کیس اسٹڈی کیا تھا، تو ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ پاکستان کتنا برا ملک ہے. لیکن جب ہم ان کا انالیسس کرتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ہم سے لاکھ گنا زیادہ وہ کرپٹ کنٹری ہے. وہاں پہ چوری بہت زیادہ ہے، ڈکیتی بہت زیادہ ہے، عام انسان وہاں پہ بڑی مشکل زندگی بسر کر رہا ہے. تو لیکن یہ ہمیں اوپر سے جو ہمیں میڈیا دیتا ہے، یہ ہم ویسے انالیسس نہیں کر سکتے. تو کراس کلچرل اسٹڈیز جو ہیں یہی آپ کو ایک سوشیولوجسٹ بنائیں گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان اس کے مقابلے میں کتنا اچھا یا کتنا برا ملک ہے. تو لے مین سے پوچھیں گے، عام بندے سے پوچھیں گے تو وہ یہی کہے گا کہ پاکستان سب سے برا ملک ہے، پاکستان میں کرپشن سب سے زیادہ ہے، عوام سب سے یعنی کہ برے ہیں. لیکن کراس کلچرل اسٹڈیز ہی آپ کو اس قابل بناتی ہیں کہ آپ سوشیولوجسٹ ہیں اور آپ دوسروں سے ڈفرینٹ ہیں. اور میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ امریکہ کی کرمنل ویب سائٹس جو ہیں ان پہ جائیں اور ان کے دیکھیں ریشو کیا ریشو ہے، یعنی کہ ان کے ریکارڈ دیکھیں کہ کرپشن کتنی ہے یہاں پہ، صدروں نے کتنی کرپشن کی، کس طریقے سے. کیونکہ آپ کے ذہن میں پھر ابھی بالکل وہی چیز ہے کہ امریکہ بڑا اچھا کنٹری ہے، لوگ بڑے اچھے ہیں وہاں کے، بالکل ایماندار ہیں انگریز، وہ بالکل کرپشن کرتے ہی نہیں ہیں، ایمانداری سے کام کرتے ہیں، یا ان کے معاشی حالات بالکل ٹھیک ہیں. تو یہ آپ اسٹڈی کرنے کے بعد مجھے بتائیے گا کہ یہ واقعی ایسی بات ہے یا نہیں ہے. پھر آپ کو تھوڑی سی سکون بھی ہوگا کہ ہاں یار پاکستان ایک بہت اچھا ملک ہے، یہاں پہ کرپشن دوسرے کنٹریز کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. بائی دا وے کتابوں میں آپ پڑھیں گے تو کتابوں میں تو آپ کو پھر اوپن یونیورسٹی کی کتابوں میں تو امریکہ ایک مثال کے طور پہ پیش کیا گیا ہے کہ اتنا اچھا کنٹری ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ریکارڈز میں بھی بتایا گیا ہے. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ کیوں ہے ایسا، کیونکہ جب ہم CSS کی تیاری کریں گے، PMS کی تیاری کریں گے، تب ہمیں اصلی ریکارڈز دینے پڑیں گے. یہ نہیں کہ جس طرح MS میں جی امریکہ جو ہے وہ مثال ہے، وہ اس لیے کہ وہ کیپٹلزم کو ابھی پروموٹ کر رہے ہیں. تو ٹیچرز بھی آپ کو یہ نہیں بتائیں گے، لیکن آپ خود انالیسز اگر کرنا چاہیں تو ویسے تو مجھے امید نہیں ہے کہ اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس CSS کا یا PMS کا پیپر دیتے ہوں گے، لیکن پھر بھی اگر کوئی بندہ چاہے تو اس کو انالیسز آپ کریں، پھر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی کتاب جھوٹ بول رہی ہے یا امریکہ کی اپنی ویب سائٹ جھوٹ بول رہی ہیں. تو پھر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کس ڈائمینشن میں جا رہے ہیں.
امریکہ کا پیچھا کرتے کرتے آپ حقیقت کی طرف جا رہے ہیں یا پھر آپ غلط راستے کی طرف جا رہے ہیں. دو انالیسس ہو گیا ہمارے پاس. کراس کلچرل نے ہمیں دو کا موازنہ کرنا سکھایا اور کیس اسٹڈی نے کسی چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا سکھایا. اس کے بعد آ جاتا ہے جی ہمارے پاس کوہورٹ انالیسس. کوہورٹ انالیسس بھی ایک طرح کا کمپیریٹیو انالیسس ہے. ٹرینڈز اوور دی ٹائم یہ ہمیں بتاتا ہے، یعنی کہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک ٹائم سے دوسرے ٹائم میں کتنا چینج آیا. مثال کے طور پہ 10 سال پہلے پاکستان کی حکومت کے پاس اتنا پیسہ تھا، اب 10 سال بعد پاکستانی حکومت کے پاس اتنا ہے. مثال کے طور پہ پروڈکشن ہوئی 1 لاکھ روپیہ پاکستان کی حکومت کی آمدنی تھی، لیکن اب 1 لاکھ کی 2 لاکھ ہو گئی ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں آپس میں کمپیئر کر کے کہ پاکستان نے ترقی کی یا پاکستان غربت کی طرف گیا، یا پاکستان اوپر کو جا رہا ہے یا نیچے کو جا رہا ہے. یہ ہمارے کوہورٹ انالیسس ہوتے ہیں. ڈیولپمنٹل انالیسس بھی آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ کتنی ڈیولپمنٹ ہمارے پاس ہوئی ہے، بہتری ہوئی ہے یا ہم ڈاؤن گئے ہیں. اب ان 3 ریسرچز میں سے آپ کسی قسم کی بھی ریسرچ جو ہے وہ کنڈکٹ کر سکتے ہیں. کوئی بھی ریسرچ آپ کی ہو وہ انہی 3 قسموں میں ہوگی، یا وہ کراس کلچرل ہوگی، یا وہ کیس اسٹڈی ہوگی. کیس اسٹڈی تب ہوگی جب آپ کسی کلچر کے بارے میں بالکل نہیں جانتے، صرف آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی سیٹنگز کیا ہیں، یہ کیسے پرفارم کرتے ہیں، یعنی شادیاں کیسے پرفارم کرتے ہیں یہ جاننا چاہتے ہیں آپ. تو آپ اس کی کیس اسٹڈی کریں گے کہ یہ ایسے ایسے ان کی سیٹنگز کو جاننا چاہیں گے کہ اس طرح وہ شادی کرتے ہیں. کراس کلچرل میں آپ کو یہ ہوگا کہ غربت یا ترقی یا بدحالی یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس میں آپ کراس کلچرل کرتے ہیں انالیسس، تاکہ پتہ چل سکے کہ دونوں کنٹریز میں کون سا ملک زیادہ بہتر ہے مذہبی لحاظ سے، ترقی کے لحاظ سے، معاشی لحاظ سے. ہو سکتا ہے کہ کوئی کنٹری مذہبی لحاظ سے بہت پیچھے ہو لیکن وہ کرائم میں بھی پیچھے ہو. مثال کے طور پہ سعودی عربیہ ہے، وہ ترقی کے لحاظ سے بہت پیچھے ہے. ابھی وہاں پہ انڈسٹریلائزیشن اتنی زیادہ نہیں ہے امریکہ کے مقابلے میں، لیکن ریلیجن کی وجہ سے وہاں پہ کرائم ریٹ بھی ہے جو بہت کم ہے. تو اس طرح سے ہم کراس کلچرل جب انالیسس کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سا کنٹری بہتر ہے یا کون سا کنٹری ابتر ہے. اس طرح سے ہم کمپیئر کر سکتے ہیں. بائی دا وے میرا یہاں پہ مقصد امریکہ کو غلط پروف کرنا نہیں ہوتا، کیونکہ میرا ہمیشہ سے مقصد صرف انالیسس کرنا ہوتا ہے. یہ میرا مقصد نہیں ہوتا کہ اسلام بڑا اچھا دین ہے یا اسلام بڑا اچھا دین نہیں ہے، کیونکہ ہمارا مقصد صرف یہاں پہ انالیسس کرنا ہے. کسی بھی ریلیجن کو پروموٹ کرنا یا کسی کو ڈی ویلیویٹ کرنا نہیں ہوتا. ہم صرف انالیسس کرنے کے لیے ہیں. یہ بات میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ ہمارا کام صرف انالیسس کرنا ہے. یہ نہیں کہ اسلام سب سے اچھا دین ہے یا کرسچینٹی سب سے اچھا دین ہے. ہو سکتا ہے کوئی جیو ہو تو وہ یہ کہے گی جوئش جو ہے وہ سب سے اچھا دین ہے، لیکن ہم یہاں پہ اسٹڈی کریں گے، حقائق اکٹھے کریں گے، فیکٹس دیکھیں گے. تو آپ یہ ریلیجن سے اوپر جا کے اگر آپ سوچیں گے تو پھر آپ کو زیادہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا. کیونکہ موسٹلی میرے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ مسلم ہوں گے تو وہ یہی کہیں گے جی اسلام سب سے بہتر دین ہے، بغیر اسٹڈی کے، بغیر کسی ریسرچ کے وہ یہی کہیں گے جی اسلام سب سے بہترین دین ہے. تو میں اس سے ایگری نہیں کرتا، کیونکہ جب تک آپ کے پاس حقائق نہیں ہے، ریسرچ نہیں ہے، آپ کسی بھی چیز کو اچھا یا برا نہیں کہہ سکتے. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اسلام کوئی برا دین ہے، کیونکہ میری اس کے بارے میں اسٹڈی نہیں ہے. اب ان تینوں ریسرچ کی ٹائپس کی آپ کو سمجھ آئی یا نہیں آئی، یہ جاننے کے لیے میں اپنا ای میل ایڈریس آپ کے پاس چھوڑ دیتا ہوں. اس کے علاوہ میرا موبائل نمبر تاکہ آپ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر سکیں، اور فائن وقاص آپ اسکائپ پہ بھی تلاش کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ دیجیے فائن وقاص کو اجازت، اور کسی نئے لیکچرز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.